اللهم صل على. پھر جب دین اسلام کے ماننے پر معزز سامعین کرام بات آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، ذاتی، اجتماعی، خاندانی یا پورے معاشرے کا لے، اسے اسلام کے بتائے ہوئے حکم کے تحت دیکھیں، حل ہو جائے گا۔ ہر ایک کی حدود ہیں، متعین ہیں، اس میں جھگڑا بڑھے گا نہیں، انصاف ہوگا۔ اور انصاف کا یہ خاصہ ہے کہ وہ برائی اور خرابی کے خاتمے کا سبب، ایک تو اجر اور ثواب ہے، انعام کا سبب، لیکن جو دوسرا پہلو اس کا ہے وہ برائی اور خرابی کے تدارک کا سبب ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے ملکی انتظامی امور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قوانین میں اگر آپ جائیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے باریک قوانین ہیں کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں تک کی باریکی قوانین میں لکھی ہوئی، لیکن نظم و نسق کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ اس کا اطلاق ہر ایک پر نہ ہو، یعنی قانون کا اطلاق اس کے اندر مساوات نہ ہو۔ جب قانون ایک جیسا اپلائی نہیں کرے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کسی کے ساتھ تو ظلم ہوا اور کوئی اس ظلم کو اپنی تشہیر کا سبب بنا رہا ہے، کوئی اسے تقریر کا سبب بنا رہا ہے، کوئی اسے اپنی سیاست کا سبب بنا رہا ہے، کوئی اس پر ترقی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کتنی عجیب بات کہ دوسرا دن ہے وطن عزیز میں ایک بیٹی کی عزت تار تار کی گئی، اس خطے میں جس خطے کی ایک بیٹی کی آواز پر راجہ داہر کے ظلم جو ہیں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خطے میں تشریف لائے تھے۔ ایک بیٹی کی پکار تھی، ایک مسلمان بیٹی کی پکار تھی کہ اسے قید کر دیا گیا تھا۔ آج اس اللہ کے نام پر قائم ہونے والا ملک جس کے نام پر دوسرے خطے سے محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے اور مخلوق کو ظلم سے نجات دلائی تھی، اس اللہ کے نام پر جو ملک بنایا گیا ہے اور قائم ہوا ہے، اس میں اس کی بیٹیاں جو ہیں، اس ملک کی جو بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ دفعہ مخلوق کے چہرے تو دیکھیں، کوئی کیفیت، کوئی درد، کوئی تکلیف کسی چہرے پر محسوس ہوتا ہے؟ یہ نہیں خیال ہوا کیا ہے؟ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی ماں تھی۔ ان رشتوں میں ایک دفعہ اپنے آپ کو جانچو تو سمجھ آئے کہ کتنا درد ہے، اور بھول جاتے ہیں ہمارے صاحب اقتدار لوگ کہ ہم قوانین سے بالا ہیں۔ یہاں رب کائنات فرما رہے ہیں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ۔ رب کائنات بیان فرما رہا جو تجاوز میں وہ خوب جانتا۔ اب وہ جاننا ایسا نہیں ہے جیسا میں اور آپ جانتے ہیں، مالک کل کائنات ہے، نتائج اس کے دست قدرت میں اس کے حضور پیشی ہو۔ میرے ذمے وہ کچھ ہے جتنی حیثیت میرے اللہ نے مجھے دی ہے، جہاں تک میری آواز کا اثر ہے، جہاں تک میری رہنمائی کا اثر ہے، جو میرے متعلق ہیں، ان تک کہ جو خرابی یا خامی کا سبب میں ہوں گا، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ مجھے اس کے حضور جواب دینا ہو۔ اور جس کے پاس اختیار ہے، قوت نافذہ ہے، جو اس کی مخلوق پر حکمران کے نام سے بیٹھا ہے، وہ جواب نہیں دے گا۔ اس طرح کے واقعات کم ہونے میں نہیں آ رہے، رکنے میں نہیں آ رہے، یہ فساد تھمنے میں نہیں آ رہا۔ کیا سبب؟
سبب یہ ہے کہ روش وہی اختیار کی ہوئی ہے. اب جس راہ کا کوئی مسافر ہوگا معزز سامعین کرام، منازل بھی تو وہی ہوں گی نا جی. تو جو راہ ہم نے منتخب کیا ہوا ہے اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے نتائج یہی ہوں گے. زبانیں کانپتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے. زبانیں کانپتی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پنجابی زبان میں جو نعرہ دیا تھا کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، ان مسائل کا حل ہے. اب جب اس نعرے پر بات آئے تو اس سے مراد نہیں ہے کہ جو نظام حکومت تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو. نہیں، نہ یہ میرا ہے میاں، نہ یہ تیرا ہے. یہاں حکم اللہ اور اس کے حبیب کا ہے. اگر انصاف چاہیے، اگر یہاں کی کامیابی سے لے کر ابدی کامیابیوں سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو میرے تیری کی بات نہیں ہے. یہاں پسند وہ ہوگی جو اللہ نے فرمائی، حدود و قیود وہ ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں. نہیں تو پھر یہی حال ہوگا، یہی تکالیف ہوں گی. آج وطن عزیز میں جو قوانین ہیں ان کا اطلاق اور مساوات کے ساتھ اطلاق ہر ایک پر نافذ کر دیا جائے. آپ یقین مانیں یہاں بات سالوں کی یا مہینوں کی نہیں آئے گی، دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی. لیکن اگر میں تبدیلی آپ کو بیان کروں اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں، یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا.